السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ناظرین، آج ہم سابق صدر جرنل پرویز مشرف کے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، وہ وقت جب میجر تھا صدر پرویز مشرف، جس وقت خانہ کعبہ پر قابض دہشت گردوں کو بھگا کر اللہ کی گھر کی حرمت کی حفاظت کی تھی۔ ناظرین، یکم محرم الحرام مطابق 20 نومبر سن 1979 منگل کی صبح امام حرم شیخ عبداللہ بن سبیل نے نماز فجر کا سلام پھیرا ہی تھا کہ چند آدمیوں نے امام صاحب کو گھیرے میں لے لیا۔ ان میں سے کچھ لاؤڈ سپیکر پر قابض ہو گئے۔ اس وقت حرم شریف میں 1 لاکھ کے قریب نمازی موجود تھے۔ ان حملہ آوروں کا سرغنہ 27 سالہ محمد بن عبداللہ قحطانی تھا، جس نے 4 سال تک مکہ یونیورسٹی میں اسلامی قانون کی تعلیم حاصل کی۔ اس کا دستراز دوست جہمیان بن سیف العتیبہ تھا۔ ان لوگوں نے بڑی باریک بینی سے پلاننگ کر کے جنازوں کا بحروب بنا کر چارپائیوں کے ذریعے اسلحے کی بڑی مقدار تہہ خانوں میں جمع کر لی تھی۔ جب تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں تو اچانک حرم کے تمام دروازے بند کر کے ان پر اپنے مسلح افراد کھڑے کر دیے۔ ایک آدمی نے عربی میں اعلان کیا کہ میں مہدی موعودہ، جس کا نام محمد بن عبداللہ ہے، آ چکا ہے۔ نام نہایت مہدی نے بھی مائک پر اعلان کیا کہ میں 19 صدی کا مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر سب لوگ بیعت کریں گے۔ اس گمراہ ٹولے نے مقام ابراہیم کے پاس جا کر گولیوں اور سنگینیوں کے سائے میں لوگوں کو دھمکاتے ہوئے بیعت شروع کروا دی۔ مذہب اسلام کی آبیاری کے لیے اسلام کے سپوت اپنی جانوں کے نذرانے دے کر اس دین کو جلا بخشے آئے ہیں، اور شاید اب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ معروف وکیل اور سیاستدان احمد رضا قصوری نے اس حوالے سے بتایا کہ سعودی فرمانروا شاہ خالد نے 32 علماء پر مشتمل سپریم کونسل کا اجلاس فوری طور پر طلب کر لیا، اور خانہ کعبہ کے دفاع کے لیے پاکستانی حکومت سے رابطہ کیا گیا اور درخواست کی کہ پاکستان خانہ خدا کے دفاع کے لیے اقدامات کرے، جس پر جرنل ضیاء الحق نے SSG کمانڈوز کا ایک دستہ ترتیب دیا اور اسے حرم کی پاسبانی کے لیے بھیجا گیا۔ پاک فوج نے غیر معمولی سرعت سے تمام دہشت گردوں پر قابو پا لیا، بغیر کسی جانی نقصان کے، اور سب کو فوری طور پر گرفتار کر لیا۔ تمام یرغمالیوں کو رہائی دلائی گئی۔ احمد رضا قصوری نے بتایا کہ SSG کمانڈوز کی قیادت جو جوان کر رہا تھا، اس کا نام میجر جرنل، جو سابق صدر تھے، وہ پرویز مشرف، جو اس ٹائم میجر تھے، میجر پرویز مشرف تھا، جو ان نوجوانوں کی قیادت کمانڈ سنبھال رہا تھا خانہ کعبہ کے اندر دشمنوں سے لڑنے کے لیے اور خانہ کعبہ کی حرمت کو بچانے کے لیے، جو بعد میں پاکستان کے آرمی چیف بھی بنے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم سعادت پاکستان کو عطا کی تھی۔ اللہ ہمارے ان روحانی مراکز مکہ و مدینہ کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے اور انہی حاسدوں کے شر سے محفوظ اور مامون رکھے۔ ناظرین، ہماری قومی عدالتوں کو، پاکستان کی عدالتوں کو، اتنے اہم پاکستان کا آدمی، جو پاکستان نہیں بلکہ تمام اسلامی ممالک کا ہیرو، سابق صدر جنرل پرویز مشرف کو پھانسی کی سزا کا حکم، وہ بھی صرف ایک آئین توڑنے پر سزائے موت کا حکم دینا سمجھ سے بالاتر ہے کہ آئین تو ہر جگہ پہ توڑا جا رہا ہے، تمام اسمبلیوں میں توڑا جا رہا ہے، تمام وزراء نے توڑا ہے، پوری نون لیگ نے توڑا ہے۔ وہ غدار جس نے نواز شریف نے اپنے انڈیا کے تمام لوگوں کو اپنی فیکٹریوں کے اندر جاسوسی کے طور پر، انڈیا کے جاسوسوں کو اپنی فیکٹریوں میں لگایا، جن کا کلبھوشن کے ساتھ تعلق تھا، وہ غدار ہیں یا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ناظرین، آج ہم سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے بڑے اہم موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں۔